کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. بڑے دھیان سے سنیے گا. لکھا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. جب لفظ نجات جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ لفظ اپنے اندر بہت وسیع میننگ رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں آج کسی نہ کسی حوالے سے انہیں نجات کی ضرورت ہے. کسی کو مشکلات سے نجات کی ضرورت ہے، کسی کو اور بیماریوں سے نجات چاہیے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو گناہوں سے نجات کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جب آج ہم پیدائش کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس بات کو ہم کبھی اگنور نہیں کر سکتے کہ در حقیقت یسوع مسیح کی پیدائش کی ضرورت کیوں پیش آئی. کیونکہ خدا اس نے بہت سے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، بہت سے پیغمبر اس دنیا میں آئے، لیکن جس پرپس کے لیے، جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے خدا نے نبیوں کو، پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، اس کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی پرپس تھا، اور وہ یہ تھا کہ انسان نجات پائے، انسان زندگی پائے. اس لیے کہ جب گناہ اس دنیا میں وارد ہوا آدم اور حوا کی نافرمانی کے باعث، تو ضرور تھا کہ جب ان کے نافرمانی، ان کے گناہ کے باعث پوری دنیا میں، پوری نسل انسانی میں جب گناہ وارد ہو گیا، تو ضرورت تھی کہ اس گناہ کی داغ کو مٹانے کے لیے، اس گناہ کی دلدل سے نکالنے کے لیے کسی نجات دہندہ کی ضرورت تھی جو انسان کو اس گناہ سے نکال سکے. اور اسی پرپس کے لیے، اسی مقصد کے لیے خدا نے پیغمبروں کو بھیجا، ابراہیم، اسحاق کو بھیجا، یسایہ کو بھیجا، اور بڑے بڑے پیغمبر اور نبی آئے، لیکن کوئی بھی نبی اس خدا کے مشن کو، اس نجات کے کام کو پایا تک مل تک نہیں پہنچا سکا. اس لیے کہ تمام جتنے بھی انبیاء اکرام آئے تھے، ان کی ذات میں کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی ایسی نافرمانی، کوئی سرکشی موجود تھی جس کے باعث گناہ کا جو ایک پروسیس تھا وہ مکمل نہیں ہو پاتا تھا. سو ضرورت تھی ایک ایسی شخصیت کی جس کی ذات میں کوئی گناہ نہ ہو، جس کے بدن میں کوئی جھری، کوئی داغ نہ ہو. اور آپ یاد رکھیں کہ اس پیدائش سے پہلے، یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے 400 سال کا عرصہ خاموشی کا عرصہ تھا، کیونکہ خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، پیغمبروں کے وسیلہ سے کلام کرتا لوگوں کی رہنمائی کے لیے. لیکن یسوع کی پیدائش سے پہلے 400 سال کا عرصہ ایک خاموشی کا عرصہ تھا. نبوت کلام نازل نہیں ہو رہا تھا، خدا کے تخت سے کلام نازل نہیں ہو رہا تھا. اور اس 400 سال کے عرصے میں شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کی فتح ہو گئی ہے، اس نے زندگیوں پر قبضہ کر لیا، اس نے جہان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور شاید وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا ہو. لیکن عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس 400 سال کے عرصے میں شیطان نے کئی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر دیا، شاید کئی زندگیوں کو گناہ کی دلدل میں دھکیل دیا. لیکن جو ہی ایک ایسی خبر اس کو ملتی ہے کہ تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہو رہا ہے، تو شیطان سمجھ گیا کہ اب انسانی زندگیوں پر میرا قبضہ باقی نہیں رہا، کیونکہ گناہوں سے نجات دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس کا نام یسوع نام ہے. ہاللیلویہ. یاد رکھیں پوری کائنات میں انسانی زندگیوں کو ایک ایسی ہی ہستی کی ضرورت تھی کہ جس کی ذات میں گناہ نہیں، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں پایا جاتا. اور
یہ واحد ہستی ہے جس نے برملا زمین پر جب وہ موجود تھا تو اس نے کہا کہ تم میں کوئی ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. تو مطلب یہ ہے کہ یسوع کی زندگی میں اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا, اور جب اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا تو نجات کا کام بھی وہی کر سکتا ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں. زندگیوں کو وہی تبدیل کر سکتا ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں. اور آپ دیکھیں بہت سے نبی اس دنیا میں آئے, بہت سے پیغمبر آئے, لیکن اپنے مقررہ وقت پر وہ واپس چلے گئے. لیکن انسان کو ایک ایسی ہی ہستی کی ضرورت تھی جس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں. عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں جب ہم کلام میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ سے, کس کے ذریعہ سے؟ اور فرشتہ بھیجا کس نے؟ خدا نے. خدا کی طرف سے فرشتہ کو پیغام دے کر بھیجا کہ تمہارے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو یسوع کا نام کسی انسان کی طرف سے تجویز کرتا نہیں تھا. ہوتا ہے نا کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو بڑا چاہ ہوتا ہے کہ کوئی نانا, کوئی دادا, کوئی چاچا, ماما وہ سوچے جی میں نہ رکھنا ہے جی, ہاں ہوتا ہے نا. لیکن یہ واحد ہستی ہے کہ جس کا نام بھی زمین پر کے انسانوں نے نہیں رکھا, اس کا نام بھی خدا نے آسمان سے بھیجا کہ اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو, جب لفظ استعمال ہوتا ہے وہی, تو مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں. آمین. آپ ایگری کرتے اس بات سے؟ جب لفظ استعمال کیا خدا نے اس میسج کے وسیلہ سے کہ وہی اپنے لوگوں کو, تو مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں. وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یاد رکھیں بہت سارے لوگ, بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے, لیکن نجات کا لفظ, یہ لفظ نجات کا جو ہے, نجات کا لفظ جو ہے یہ یسوع کے سوا کسی کے ساتھ جچتا نہیں, کیونکہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے, وہی زندگی کا منبع ہے, وہی مخلصی دینے والا ہے, وہی چھٹکارا دینے والا ہے. اور جب اس کا نام یسوع رکھا گیا جس کا مطلب ہے چھڑانے والا, نجات دینے والا, رہائی دینے والا, تو دنیا میں کوئی بھی شخص, کوئی بھی پیغمبر, کوئی نبی اس کام کو تکمیل نہیں دے سکا, نجات کے کام کو. اور خدا کا انسان کے لیے سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان نجات پائے, کیونکہ گناہ نے انسان کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. جب آدم اور حوا نے نافرمانی کی, گناہ کیا, تو لکھا ہے کہ وہ خدا سے جدا ہو گئے. کلام تو یہ کہتا ہے کہ جب بائبل مقدس میں لکھا ہے, پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ جس دن تم یہ پھل کھاؤ گے تم کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے. لیکن انہوں نے وہ پھل کھایا, نافرمانی کی, لیکن وہ مرے تو نہیں. ایسے ہی ہے, وہ مرے نہیں, لیکن کیا ہوا؟ وہ عدن سے نکال دیے گئے. مطلب یہ کہ وہ خدا سے جدا ہو گئے, اس کی حضوری سے نکال دیے گئے. اور در حقیقت موت کا مطلب ہی جدائی ہے. جو لوگ گناہ میں زندگی گزارتے ہیں وہ خدا سے جدا ہوتے ہیں. جو بدی میں زندگی گزارتے ہیں, جو نشہ بازی میں زندگی گزارتے ہیں, وہ در حقیقت خدا سے جدا ہوتے ہیں. اور اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہی, تم اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. نجات دینے کے لیے ایک ہی زندگی ہے پوری کائنات میں. پوری کائنات میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو وہ نام بخشا, لکھا کہ وہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. اگر ہم دیکھیں کہ پوری کائنات میں آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر
ایک ہی نام ہے اور وہ نام یسوع نام ہے جو خدا نے دیا تھا نام, اور اسی نام کے وسیلہ سے آج ہم زندگی پاتے اور کثرت کی زندگی پاتے, ہم نجات پاتے ہیں. عزیز بہنوں بھائیوں, آج ہم یسوع مسیح کی جنم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ نجات دینے کا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ نجات دینے کا. اور اگر آج ہماری زندگیوں میں وہ مقصد پورا ہو جائے, ہم اپنی زندگی میں وہ مقصد پورا کریں, اپنی زندگی میں یسوع کو لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کرسمس نہیں ہو سکتا. اگر اس کرسمس پر ہماری زندگی تبدیل ہو جائے, ہمارے گناہ دھل جائے, ہمیں نجات مل جائے, ہمیں زندگی مل جائے, تو اس سے بڑا کرسمس کا گفٹ نہیں ہو سکتا اگر ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. لیکن ہر سال کی طرح اگر ہماری زندگی میں کرسمس آتا ہے اور چلا جاتا ہے, آتا اور چلا جاتا ہے, ہماری زندگی ویسی ہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس کا کوئی فائدہ نہیں ہماری زندگی میں. ہم تو ویسے ہی ہلا گلا کرتے, شور شرابہ کرتے دوسرے لوگوں کی طرح, اور کر کے تو بس یہ ختم ہو گیا سارا کچھ. لیکن در حقیقت کرسمس کا دن نجات کا دن ہے. آپ سب کی زوردار تالیوں میں آپ سب کی زوردار تالیوں میں میں اس وقت موجود ہوں کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں, جہاں پر کرسمس کا کیک کاٹا گیا. یہاں پر کرسمس کے کیک کاٹنے کے لیے ایم ایس کو بلایا گیا اور پاسٹر صاحبان کو بلایا گیا اور عبادت کا بھی اہتمام کیا گیا. میرے ساتھ کرسچن سٹافس موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے یہ سینئرز بھی جونیئرز دونوں ساری مل کر یہاں پہ کھڑی ہیں اور کرسمس کے ایونٹ کو انجوائے بھی کیا انہوں نے. ہم ان سے پوچھیں گے کرسمس کے حوالے سے یہ کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے سب مسیحی بہن بھائیوں کو کہ ہم سب یہ خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اپنے ساتھ ساتھ ہم اپنے ان غریب بچوں کا بھی خیال رکھیں جو سردی میں ٹھٹر رہے ہیں, اور ہم ان کی مدد کریں. اور ہم اپنے ہاسپٹل کے ایم ایس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کرسمس کی صرف ایک ہی چھٹی ہوتی ہے, وہ اناؤنس کریں ہمارے لیے کہ ہمارے لیے بھی 2 چھٹیاں ہونی چاہیے. نہیں, آپ کو یہ ریکویسٹ تو اپنی نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کو کرنی چاہیے. ہاں جی, نرسنگ سپرنٹینڈنٹ, کیونکہ یہاں پہ موقع نہیں ملا انہیں بولنے کا, تو انہیں بھی موقع دینا چاہیے تھا, تاکہ ہم سب کی ڈیمانڈ ہے اپنے ہاسپٹل کی طرف سے, بلکہ اپنے وزیر اعلیٰ کو بھی یہ درخواست ہے کہ ہم کرسچن کے لیے بھی چھٹیوں کا اناؤنس کیا جائے. جس طرح مسلم بہن بھائیوں کے لیے ہوتا ہے, ہم کرسچن کے لیے ہونا چاہیے اناؤنس. لیکن LWMC کی جو چھٹیاں ہیں وہ تو 2 مل رہی ہیں, ہر سال ملتی ہیں, آپ کے ادارے کو کیوں نہیں مل رہی؟ اب یہ پتہ نہیں یہاں پہ ہمارے کیوں نہیں دیتے. ہمیں 2 چھٹیاں اناؤنس کی ہوئی ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں بڑی ریکویسٹ کر کے چھٹی دینا پڑتی ہے. اچھا, مسیح کو پیغام دینا چاہ رہی ہیں کچھ؟ میں نے بس کرسمس وش کرنا ہے. میری طرف سے آپ سب کو میری کرسمس. ہم سب کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس. میری کرسمس. میری کرسمس. میری کرسمس ٹو آل آف یو. ہیپی کرسمس میری طرف سے آپ سب کو. اس ایونٹ کو جو آرگنائز کیا گیا ہے وہاں پر ہمارے ساتھ انتظامیہ کچھ لوگ موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس ایونٹ کو کیسے انہوں نے آرگنائز کیا. جی بتائیے گا. جی, مسیح میں آپ سب کو سلام. جی, ہمارا جو پروگرام ہے یہ ہاسپٹل کی کمیونٹی سارے کرواتے ہیں صاحب بھائی مل کے, اور یہ ہمارے خادم ہیں, خوبصورت خادم ہے, اور یہ بھی ہمارے بھائی خادم ہیں, اور ہم سارے انتظامیہ کے لوگ ہیں جو ہم نے کوٹ خواجہ سعید میں پروگرام کا آرگنائز کیا ہے. یسوع کے نام کو جلال دیا ہے ہم نے, اور خداوند کی بہت شکر گزاری ہے. آپ کو سب کو میری طرف سے ہیپی کرسمس. ہاں جی ضرور. سب سے پہلے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس زندہ کی دنیا میں زندہ رکھا تاکہ ہم اس کے نام کو بڑھا سکیں, اس کی سیلیبریشن کر سکیں. اور یہ ہماری ٹیم نے مل کر سب نے یہ بہت اچھا پروگرام کیا. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے میسیج سے جو آج کا میسیج ہوا ہے بہت سے لوگوں نے برکت پائی ہوگی اور خداوند نے ان کو بلیس کیا ہوگا. میں اور میری ٹیم اور میرے بھائی اسلم بھائی جو
खुदा में बहुत ज़्यादा मसरूर रहते हैं। उनकी काविशों की वजह से आज यहाँ की जो हमने बरक़ात हासिल की हैं, और मेरा ईमान है कि जब हम ये बरकतें अपने घर में ले जाएंगे तो हमारे घर वाले भी इससे ब्लेस होंगे। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। मसीह में सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं कोट ख्वाजा सईद में एम्प्लॉई हूँ और हमने ये सब मिल के प्रोग्राम किया और मैं डीजे का काम करता हूँ। मसीह यसू के नाम से ये जहाँ पे भी मसीही प्रोग्राम होता है मैं फ्री डीजे चलाता हूँ कि सारा जलाल सारी इज़्ज़त यसू मसीह नासरी के नाम को मिलता है, कि हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम बादशाहों के बादशाह के घर में पैदा हुए हैं, मसीही घराने में पैदा हुए हैं। आप कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं? प्रेज़ गॉड, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और मैं खुदा ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ पर आज कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो टीम है उन्होंने बड़ी मेहनत की इस प्रोग्राम के लिए, फ़ंड इकट्ठा किए और लोगों को इनवाइट किया और केक का अरेंज किया और दीगर जो एक्टिविटीज़ थी सब लोगों ने उसमें हिस्सा डाला। भाई शफीक, भाई ग्रीफन, भाई विक्की, भाई अमजद, बाकी दीगर आतिफ भाई और भी लोगों ने काफ़ी एफ़र्ट्स की और खुदा ताला का शुक्र है कि उनके फजल से आज यहाँ पर एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम जो है क्रिसमस सेलिब्रेशन का हो सका है, ताकि हमारे मुसलमान जो बहन भाई हैं वो भी जानें कि आज के दिन क्या हुआ था। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, इस बात को पूरी दुनिया जान रही है, पूरी कौमें जान रही हैं और खुदावंद यीशु मसीह का तब तक आना दोबारा नहीं है जब तक सब लोग उसको नहीं जान जाएंगे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर जिस फील्ड में, जैसे मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, हम मेडिकल फील्ड में हैं, हम जिस प्लेस पर हैं वहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बने और लोगों तक जो है उसके पैगाम को पहुँचाएँ, ताकि इस तरह से हमारे खुदावंद का आना जल्द हो। प्रेज़ गॉड, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रेज़ गॉड, थैंक। नाज़रीन, यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का बड़ा भाईचारा है यहाँ पर, और इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज़ किया गया इसमें मुस्लिम भाइयों का भी साथ उसी तरह था जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने साथ दिया। हमारे साथ यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आप हमारी मसीह कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मुल्क के क्रिश्चियन और मुस्लिम भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में वाहिद कंट्री ऐसी है जिसमें तमाम रसूमात की, तमाम मज़हबों की आज़ादी है और हर इंसान अपने मज़हब की खुश सलूबी से रसूमात को अदा कर सकता है। कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि हमारे तमाम जो क्रिश्चियन और मुस्लिम भाई हैं ये अपनी रसूमात, जैसे हमारा मिलाद मुस्तफ़ा होता है ऐसे इनका क्रिश्चियन का इवेंट है क्रिसमस, और ये हम सब मिल के इकट्ठे ही मनाते हैं। क्रिसमस का जो इवेंट यहाँ पर इनेकाद किया गया, यहाँ पर हमारे साथ कोट ख्वाजा सईद की हॉस्पिटल के जो MS हैं एजाज़ भट्ट साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्रिसमस के ऊपर जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया मसीह कम्युनिटी के और मुस्लिम इत्तेहाद जो ग्रुप है यहाँ पर मुस्लिम क्रिश्चियन ग्रुप का, और इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, उसके हवाले से ये हमारे मसीह कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। जी सर। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके TV चैनल का, उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे इस इवेंट को कवरेज दी है। और इस मौके पे एक तो ये है कि मसीही बरादरी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्रिसमस के इस मुबारक मौके पे, और इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं ये साथ ऐलान करूँगा कि जी इन तमाम के तमाम मसीही जो एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, उनके लिए एक स्पेशल बोनस भी होगा इस मुबारक मौके पे। कुछ और गिफ्ट कर रहे हैं छुट्टियों के हवाले से? कुछ छुट्टी जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जैसे होती है, उसके अलावा भी हम इन्हें जो है स्पेशली एडजस्ट करते हैं ताकि ये अपने इस इवेंट को सेलिब्रेट कर सकें अपने घरों में। ख़ुसूसी तौर पे अलहदा से इन्हें अकोमोडेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली में गुजार सकें।